من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ زمین میں ایک ایسے شخص کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد برپا کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا تو فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کا یہ کہنا مشورے کے طور پر نہیں تھا، چونکہ مشورہ کرنے کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جو حالات سے واقف نہ ہو، جس کے پاس پورا علم نہ ہو۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو اب اگر اللہ رب العزت یہ بات فرشتوں کو نہ بھی کہتے، فرشتوں سے نہ بھی پوچھتے، انہیں نہ بھی بتاتے، ان کی رائے نہ بھی معلوم کرتے تو بھی کوئی بات نہیں تھی، اللہ رب العزت یہ بتا دیتے، حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما دیتے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت اصل میں مشورے کی اہمیت کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بھی جب انسان کو بنانا چاہا تو فرشتوں کے ساتھ گویا کہ ایک قسم کا مشورہ کیا، اور اس مشورے کی اہمیت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا۔ اسی مشورے کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک پوری سورۃ شعراء کے نام سے نازل فرمائی کہ آپس کے معاملات جو ہے تم باہم مشورے سے کیا کرو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی براہ راست اللہ رب العزت سے آپ پر ہدایات آتی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو یہ تعلیم دی گئی کہ آپ کوئی بھی کام ہے وہ اپنے صحابہ سے مشورہ کر کے کیا کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایسے بہت سارے معاملات ہیں، کچھ ایسے معاملات بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا اور مشورے میں ایک رائے طے پائی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے بتایا کہ میرا تو اس کے اندر مشورہ یہ تھا، لیکن تم نے جو مشورے میں بات طے کی ہے وہ اس کے برعکس ہے، لیکن چونکہ اب آپ نے مشورے میں یہ بات طے کر لی ہے تو آپ اسی کے اوپر عمل کریں جس پہ آپ کا مشورہ ہو چکا۔ مثال کے طور پہ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر ان غزوہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا، جس پہ عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ وہ کام ہوتا جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے ساتھ اکثر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے، تو فرمایا کہ اب آپ نے جو کام مشورے میں طے کر لیا وہی کریں، اور فرمایا جو کام میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت جو کام مشورے سے کرے گی اس کے اندر اللہ رب العزت خیر رکھ دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے جو فسادات ہوتے ہیں، جو مفسدات ہوتے ہیں ان کو ختم فرما دیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کو کہا کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب، اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو خلیفہ فرشتوں نے کہا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ یا اللہ کیا تو زمین میں ایک ایسا مخلوق کو بنائے گا جو زمین میں جا کے فساد کرے گی۔ تو اب فرشتوں نے یہ فساد کس وجہ سے کہا، کس بنا کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہ زمین میں فساد کریں گے اور زمین میں خون بہائیں گے، فرشتوں کو اس کا علم کیسے ہوا؟ تو اس کا ایک جواب تو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ انسانوں سے پہلے دنیا کے اندر جنات موجود تھے، اور جنات کی فطرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایک قسم کی سرکشی ہے، ایک قسم کی شرارت ہے، ایک قسم کی نافرمانی ہے۔ تو جنات نے یہاں پہ آ کے خوب خون خرابہ کیا، تو انہی جنات کے اوپر قیاس کرتے ہوئے
فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو ایک ایسی مخلوق بنائے گا جو دنیا میں جا کے فساد برپا کرے گی، دنیا میں جا کے خون بہائے گی۔ اور دوسرا ان کا یہ کہنا کہ وہ دنیا میں جا کے خون بہائیں گے، فساد کریں گے، تو وہ اس بنا کے اوپر مفسرین نے کہا کہ جب ایک خلیفہ ہوگا تو جو خلیفہ ہوتا ہے، جو نائب ہوتا ہے، اس کو کچھ اختیارات بھی دیے جاتے ہیں، جبکہ فرشتوں کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ وہ ہر اعتبار سے اللہ رب العزت کے حکم کے تابع تھے، جو انہیں حکم دیا جاتا بس وہ وہی کرتے تھے، اس سے آگے پیچھے بالکل نہیں کرتے تھے۔ تو ان کے کہنے کا یہ بات مقصد یہ تھا کہ جب خلیفہ اور نائب ہوگا اس کے کچھ اختیارات بھی ہوں گے، اور جب وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرے گا تو اس میں غلطی کی گنجائش بھی ہوگی۔ جب اختیارات کو استعمال کرنے کے اندر غلطی ہوگی تو وہ غلطی پھر فساد کا ذریعہ بنے گی۔ تو ان چیزوں کے پیش نظر فرشتوں نے فرشتوں کے یہ بات کرنے کا مقصد اللہ رب العزت کے اس فیصلے کے اوپر اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک نیاز مندانہ طور کے اوپر ہی انہوں نے فرما بردارانہ طور کے اوپر ہی اپنے یہ رائے کو پیش کیا کہ یا اللہ یہ لوگ تو یہ سب کچھ کریں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری تسبیح کے ساتھ اور تیری تعریف کرتے ہیں، تو کیا ہم تیری تعریف کرنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں یہ جو مخلوق بنانے جا رہا ہوں، یہ جو خلافت ارضی کے لیے میں اپنے نمائندے کو بنانے جا رہا ہوں، میں اس بارے میں بہت خوب جانتا ہوں، اور وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور سکھائے ہم نے آدم علیہ السلام کو نام سارے کے سارے، ثم عرضهم، پھر پیش کیا ہم نے ان کو علی الملائکۃ، فرشتوں پر۔ فقال، آپس کہا، انبئونی، مجھے تم اس کی خبر دو، باسماء، ان کے ناموں کی، ہؤلاء، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ اب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو پیدا فرمانے کے بعد آدم علیہ السلام کو جو فضیلت بخشی ہے وہ علم کی بنا کے اوپر ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا، کچھ چیزوں کے نام سکھائے۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جو نام چیزوں کے سکھائے ہیں، جو تعلیم دی ہے، تو اللہ رب العزت